قربانی ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کی قبولیت آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، یا کم سے کم آ گئی تھی اس وقت، ایک بار نہیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن پاک جب ذکر کرتا ہے تو کئی واقعات ایسے آتے ہیں، الیاس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے تب بھی سامنے آ جاتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں آپ کے اہل کتاب جب حضور نبی کرم کے سامنے مطالبہ کرتے ہیں، وہاں پر بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسے قربانی جس پہ آگ آ کر کھا لے آپ ہمارے سامنے رکھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کی قبولیت جو ہے اہل کتاب کے سامنے، پرانی امتوں کے سامنے ایک ایسا واقعہ تھا کہ اس سامنے اس کی قبولیت ہو جاتی۔ کوئی اور عبادت ایسی ہے جو آنکھوں کے سامنے بالکل معلوم ہو جائے کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ وقال تعالی لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں اور خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ قربانی کی حقیقت، اہمیت اور پیغام کے سلسلے میں کچھ معروضات پیش کروں۔ یہاں پر قربانی کے تعلق سے اس لیے بھی کہ ہمارے ذہنوں میں قربانی کی اہمیت، اس کا پیغام تازہ ہو جائے، یہ مقصد بھی ہے اس گفتگو کا۔ اور میرے ذہن میں تو پورے ماحول میں جو اپنے اور غیر ہیں، ان کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں، ان کا ازالہ بھی مقصود تھا، لیکن وقت کم ہے، سوال میں نہیں رکھوں گا، پس منظر میں سوال ہوگا، جواب دیتا چلا جاؤں گا، آپ سوچتے جائیے گا۔ موجودہ دور میں خاص طور سے ہمارے مغربی تعلیم یافتہ لوگ قربانی جیسی عظیم الشان عبادت کی تخفیف کرتے ہیں، بلکہ اس کے بارے میں ایک ایسی بات کہتے ہیں جو مجھے کہنا نہیں چاہیے۔ مدرسوں پر لان تان کرنا اس کے پیچھے ہے ایک سوال، کہ گویا مدرسے کا چندہ اس سے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مجھ سے خود ایک صاحب نے کہا تھا، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ صاحب بڑے انٹلیکچوئل کہلاتے ہیں۔ قرآن پاک میں صرف قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں، احادیث سے مطہرہ کی بات اگر کریں گے تو بہت بات لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف قرآن پاک ہی سے آپ کے سامنے جو کچھ بھی عرض کروں گا اسی کی تائید ہوگی میرے ذہن میں، میرے اقوال میں، میرے بیان میں۔ اگر اس پس منظر کو لیتے ہیں کہ جو ہمارے اپنوں نے اور غیروں نے اس حسین عبادت کے چہرے پر چھینٹے ڈالنے کی کوشش کی ہے اور سیاہی ملنے کی کوشش کی ہے، اس میں وہ ناکام ہوتے رہے ہیں، انشاءاللہ ناکام ہی رہیں گے۔ لیکن بہرحال اس پس منظر کے پیش نظر پہلے اہمیت کا ذکر کروں گا۔ اہمیت کے سلسلے میں اگر ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ تاریخ انسانی شروع کہاں سے ہوتی ہے، تو اس دنیا میں حبوط آدم کے بعد تاریخ انسانی شروع ہوتی ہے، اور حضرت آدم کے دو بیٹے، قرآن میں ان کا نام نہیں ہے، ان کے تعلق سے سب سے پہلے تاریخ انسانی کا ذکر جو قرآن کرتا ہے وہ قربانی ہی کا ذکر کرتا ہے، اور ایسے نہیں کہتا بلکہ نبا کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ
قال لأقتلنک قال انما یتقبل اللہ من المتقین۔ سورہ مائدہ کی 27ویں آیت ہے۔ اللہ رب کریم اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ بتلو، ان کے سامنے پڑھیے، نبا ابنی، نبا اہم خبر آدم کے 2 بیٹوں کی، حق کے ساتھ، جو بالکل برحق ہے، صحیح بات ہے، درست، بالکل پڑھ کے سنا دیجیے۔ اذ قربا قربانا، جبکہ انہوں نے اپنے رب کی قربت، تقرب حاصل کرنا چاہا۔ دیکھیے شروع میں ہی بالکل کہا، بالکل میں نے کہا یہاں پر بنی آدم نہیں بلکہ 2 بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی اور لمبی چوڑی دور کی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم ہی کے بیٹے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ویسے بنی آدم بھی کہیں گے تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو گویا بالکل تاریخ انسانی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کا ذکر کر کے قربانی کا ذکر کر رہا ہے، اور اس کو اہم خبر بتا رہا ہے، اہم خبر بتا رہا ہے۔ تو اس قربا قربانن، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ دوسری بات پتہ چلی، قربانی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی کیسے پتہ چل گیا ان کو؟ کیوں؟ کیونکہ اگلی بات تو جو کہہ رہا ہے ان میں سے، قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قتل تو جبھی کرے گا اتنی پوری طریقے سے ثبوت اس کے سامنے ہو کہ میری قبول نہیں ہوئی، حسد کا مادہ اس کے اندر پیدا ہوگا تبھی تو۔ مطلب اس کے معنی یہ ہیں کہ قربانی ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کی قبولیت آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، یا کم سے کم آ گئی تھی اس وقت۔ ایک بار نہیں ہے، آپ جانتے ہیں قرآن پاک جب ذکر کرتا ہے تو بہت کئی واقعات ایسے آتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، تب بھی سامنے آ جاتا ہے یہ سورہ آل عمران میں وہ آپ کے اہل کتاب جب حضور نبی کرم کے سامنے مطالبہ کرتے ہیں، وہاں پر بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسی قربانی جس پر آگ آ کر کھا لے آپ ہمارے سامنے رکھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کی قبولیت جو ہے ایک عام ان کے سامنے، اہل کتاب کے سامنے، پرانی امتوں کے سامنے ایک ایسا واقعہ تھا کہ اس سامنے اس کی قبولیت ہو جاتی تھی۔ کوئی اور عبادت ایسی ہے جو آنکھوں کے سامنے بالکل معلوم ہو جائے کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ چشم بصیرت سے تو پتہ چل سکتا ہے، لیکن چشم بصارت سے پتہ نہیں چلتا ہے۔ قربانی چشم بصارت سے بھی پتہ چل جاتی ہے، یہ کم سے کم پتہ چل گئی کہ قرآن جب کہہ رہا ہے اس کا مطلب واضح بات تھی، ورنہ وہ اتنی بڑی بات نہیں کہتا لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ ارے کیوں قتل کر دے گا بھائی؟ اور بھائی کو کر رہا ہے، بڑا پیارا بھائی ہے، کہتا ہے قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ نا اللہ تعالیٰ متقین کے عمل کو اور عبادت کو اور قربانی کو قبول کرتا ہے، وہ تو اسی کو قبول کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی عظیم الشان عبادت تھی اور ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر کیا، پہلے تاریخ انسانی کا پہلا ہی دور ہے، بالکل شروع کا زمانہ ہے، اس میں نبا کے ساتھ ذکر کیا، پھر اس کو قربا کہتا ہے، یعنی اللہ کے تقرب کا ذریعہ گویا خاص طور، اس کے نام ہی کے اندر یہ امپلائیڈ ہے کہ اللہ کا قرب اس کے اندر ہوتا ہے، قرب۔ پھر اس کے بعد بہت سی اس کے اندر یعنی آپ کے سامنے میں ثبوت پیش کر سکتا ہوں۔ یہ بتائیے، آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی اصطلاح جب ہوتی ہے تو بذات خود ایک اصطلاح کافی ہوتی ہے کسی چیز کے سمجھانے کے لیے، لیکن سب سے زیادہ اصطلاحیں کسی عبادت کی جو ذکر کی گئی ہیں وہ قربانی کے لیے ہیں۔ جیسے میں نے کہا بے قربان
آل عمران کی 183ویں آیت ہے، قربا قربانا المائدہ کی 27ویں آیت ہے، الہدی البقرہ کی 196ویں آیت ہے، نسک البقرہ کی 196ویں آیت ہے، منسکن الحج کی 34ویں آیت ہے، بذبح ندیم الصافات کی 107ویں آیت ہے، النہر الکوثر کی 2 آیت ہے۔ یہ تمام آیتیں جو ہیں یعنی اس میں تنوع ہے، ملٹیپلسٹی ہے، یعنی ایک قربانی کے لیے اتنے نام، اتنی اصطلاحیں، اس کی اہمیت کو نہیں بتاتی کیا؟ بالکل بتاتی ہیں۔ پھر سنیے صاحب، قربانی کے جانور کو 3 اصطلاحوں سے قرآن ذکر کرتا ہے، الہدی، القلائد، البدن۔ پھر نہ صرف یہ کہ یعنی اس کو 3 اصطلاحیں اختیار کرتا ہے، بلکہ ان 3 یعنی قربانی کے جانوروں کے تعلق سے ان کی تعظیم کے لیے فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو تعظیم کرے گا شاعر اللہ کی، اور قربانی کو شاعر اللہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان جانوروں کو قربانی کے شاعر اللہ کہہ دیا، دونوں کو کہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یعنی وہ عمل بھی شاعر اللہ ہوتا ہے، اور وہ جانور جو تھا جس سے قربانی ہو رہی ہے وہ بھی شاعر اللہ ہے، شاعرہ ہے، وہ سب یہ شاعرہ ہیں۔ اور یہ جس کے قلب میں تقویٰ ہوگا، کتنی بڑی بات کہہ دی، چیلنج کر دیا قرآن نے۔ اس کا مطلب جو لوگ سوال کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں آج کل کے لوگ، اپنا جائزہ لیں، قلب میں تقویٰ نہیں ہے ان کے، یہ ہے بات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہ سورہ حج کی بات ہے، 28، 34 اور 36ویں آیت میں فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ کہا ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لے کر اس کا ذکر کرو، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ حرمات اللہ کہا، اسی سورہ حج میں حرمات اللہ کہا، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں ان کی حرمتوں کا ذکر کر رہا ہے، محترم ہیں، تو یہ احترام کا تقاضا بھی ہے کہ اس کو بہت ادب سے نام لیا جائے ان کا۔ پھر قربانی کے معاملے میں ہر موڑ پر قربانی موجود نظر آتی ہے ہمیں۔ ایک عبادت کو اتنی شکلوں کے لیے، اتنے کاموں کے لیے، اتنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ کہیں پر یہ ہدی ہے یعنی ہدیہ ہے، تو کہیں پر یہ نذر ہے، تو کہیں پر یہ فدیہ ہے، تو کہیں پر یہ کفارہ ہے۔ قرآن پاک ہی کی آیتوں کی بات کر رہا ہوں میں، صرف باقی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ ہدیہ بھی ہے، اور نذر بھی ہے، اور فدیہ بھی ہے، اور کفارہ بھی ہے۔ قرآن یعنی کوئی بھی عبادت اس کے علاوہ کہیں پر بھی اتنی ملٹیپلسٹی نہیں بتاتا کسی چیز کے بارے میں۔ پھر آخری بات میں جلدی سے ختم کرنے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بچے کی ولادت پر عقیقہ سنت ہے، اور اس میں بھی قربانی کی جاتی ہے، اور اس میں علامتی قربانی، بال اس کے مونڈے جاتے ہیں، علامتی قربانی بھی ہوتی ہے۔ کچھ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، قربانی کے بارے میں بات، اس کی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بال قصر اور حلق جو ہے اس لیے نہیں ہوتا صرف، اس سے صفائی ہوتی ہے۔ صفائی کا مطلب عورتوں کی صفائی کیا ہوگی بتائیے آپ؟ لٹ کاٹ دیتے ہیں ذرا سی اس کی، تو اس سے کہاں صفائی ہوئی؟ کچھ نہیں، کوئی اور ہی مقصد ہے، وہ مقصد ہی یاد رکھیے گا، یعنی علامتی قربانی ہے بالوں کے ذریعے سے۔ ایسی ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور سے اس قربانی کے روز جب کہ قربانی دی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اس روز یہ ختنے کا عمل جو ہے کیا تھا، اس میں یہی بات بتائی تھی، یعنی اس کے اندر بھی اپنے جسم کا ایک حصہ نکال کر کے کہا تھا کہ اے میرے رب، میں نے تو اتنا چھوٹا سا حصہ نکالا ہے، آج پوری جان دے دوں گا میں۔ یہ ہے علامت، یہ ہے علامت، سوچئے، یہ ہے اہمیت۔ قرآن پاک نے کئی بار کہا، میں نے ایک آیت تو پیش کر دی ہے جو ابھی سب سے پہلے پیش کی تھی، اور اب دوسری آیت پیش کر رہا ہوں، وہ سورہ حج کی ہی ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، سورہ حج کی 63ویں آیت ہے یہ۔ یعنی کیوں بار بار اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے منسک کا؟ اور سنیے صاحب،
یہ منسک کا جب بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عبادت کی بات کر رہا ہے یہاں پر، سب جانتے ہیں، لیکن اس نے لفظ استعمال کیا وہ منسکن کا کیا ہے، اور منسکن جو ہے خاص طور سے ذبح، قربانی اور نہر کے لیے آتا ہے، یعنی مراسم عبودیت میں خاص طور سے وہ رسم عبادت، وہ رسم جس میں انسان اپنی قربانی دیتا ہے، جان کی قربانی کا عزم کرتا ہے، گویا وہ ہے، یہ ہے مطلب عبادت کے اندر وہ پہلو اجاگر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر اگلی بات چل رہا ہوں، قربانی کی حقیقت جب کہتے ہیں ہم لوگ تو روح ہے، اس کا جوہر کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے جو آیت ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، آپ نے سنی ہے، اس میں وہ بشر المخبتین آیت کا آخری حصہ تھا۔ قرآن پاک کی ہر آیت جو ہے نہ صرف برمحل ہوتی ہے بلکہ اس کے پیچھے بڑی بڑی گہرائیاں ہوتی ہیں، وہ کچھ اشارے کرتی ہوتی ہیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اس میں بات لمبی تھی لیکن میں بشر المخبتین پہ جا رہا ہوں۔ اخبات، سرافگندگی کہنا چاہیے، سر تسلیم خم کر دینا، عاجزی کرنا، جھک جانا، اور خاص طور سے اس میں ذکر ہے وجلت قلوبہم، اگلی آیت کا ٹکڑا ہے، میں اس کو چھوڑ دیا ہے، جس کو کانپ جاتے ہیں جی۔ تو ہر عبادت کے اندر ایک خاص اس کا ایک پہلو ہوتا ہے، اس کی خاص یعنی اس کا جوہر ہوتا ہے۔ نماز کا جوہر معلوم کیا ہے؟ خشوع، اور قربانی کا اخبات، یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ ہر عبادت کا ایک خاص جوہر ہوتا ہے، اس قربانی کا جوہر جو ہے اخبات ہے۔ بشر المخبتین، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بشارت دے دو مخبتین کو، ان جھکنے والوں کو جن کا دل کانپ رہا ہے، جھکے ہوئے ہیں دل کی گہرائیوں سے رب کریم کے آگے۔ یعنی کیا کہوں میں، اس بات کا میرا مطلب ہم بھی اردو میں نہیں سمجھ سکتے، نہیں بتا سکتے، اب سمجھ لیجیے آپ۔ اور میں نے پہلے ہی کہا تھا دوسرا جو ہے اس کے اندر اس کی دوسری روح کیا ہے، دوسرا جوہر کیا ہے؟ اس قربا قربانا فتقبل من احدہما، وہ جو آیت یاد رکھیے بھی یاد، یہ یعنی قرب خداوندی، نام ہی میں قرب ہے اس کے اندر، تو تقرب خداوندی اس کی حقیقت ہے کہ اس میں سب سے زیادہ تقرب ملنے کی امید ہے، انسان اخلاص کے ساتھ کرے تو۔ پھر اس کے اندر جو ہے تسلیم و رضا ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یاد کیجیے گا، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ اسلما، یہ جو اسلام ہے، یہ جو سر تسلیم خم کرنا ہے، یہ جھک جانا ہے، دونوں جھک گئے، اسلما وَتَلَّهُ، اور اس کو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل پچھاڑ دیا۔ یہ ہے قربانی کا جوہر، اور قربانی تو دے ہی رہے تھے، اس میں تو شک ہی نہیں ہے آپ کو۔ پھر اس کے اندر شکر خداوندی، میں نے آیت کو پیش نہیں کی ہے، اس کے اندر یہی ہے کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون۔ ان دو آیتوں کے درمیان میں جو میں نے دو آیتیں پڑھی، اس کے درمیان کی آیت میں یہ ہے کذالک سخرناھا، یعنی یہ جانور جو تمہیں دیے گئے ہیں ان کو ہم نے اس لیے تمہارے لیے مسخر کیا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو گے، ان پر نام لے کر اللہ کا نام لے کر تم اس کا شکر ادا کر سکتے ہو، یہ مقصد تھا۔ تو اس کے اندر شکر کا پہلو، یعنی شکر کا بہترین پہلو، نعمت خداوندی کے لیے جو شکر برمحل شکر ہوتا ہے، اس شکر کی بات کر رہا ہوں میں۔ برمحل شکر یعنی مان لیجیے کسی کو جانور ملا ہے، جیسے ہائی ہوتا ہے، تو جانور کے عطا پر بہترین شکر قربانی کے علاوہ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے بتائیے اگر ہو سکتا ہے تو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ ثابت کر دیا ہے، مجھے تو اکلوتا بیٹا ملا تھا یہ، اور میں نے مانگا تھا اپنے رب سے، اور بہت سالوں میں ملا تھا، جوانی سے مانگ رہے تھے جب ہجرت کی تھی آپ نے، اور 86 سال کے تھے جب ملا تھا، 86-87 سال کے تھے، اکلوتا بیٹا تھا، 13 سال کا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ آ گیا، ایک کو آیا نہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں یہ دیکھ رہا ہوں بیٹا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔
تو عرض یہ کرنا ہے یہاں پر کہ اسے کہتے ہیں کہ مطلب ان کی نظر میں اپنے رب کا شکر اس بیٹے پر جو انہوں نے مانگا تھا، بڑھاپے کی اولاد تھی، اس کا بہترین شکر یہی تھا ان کی نظر میں۔ سوچیں کبھی، ہم سوچیں کبھی گہرائیوں میں جا کر سوچا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو محبت خداوندی کو اسی لیے لوگ عشق کہتے ہیں، اقبال عشق کہتا ہے۔ عشق تو اندھا ہوتا ہے، اس لیے میں محبت کہتا ہوں۔ حب خداوندی، حب، عقل سے شعور کے ساتھ محبت کرنا، پورے عقل و شعور کے ساتھ، گہرائیوں کے ساتھ محبت کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ہے۔ تو دراصل قربانی کی روح کو اسوہ ابراہیمی میں دیکھیے، اسوہ ابراہیمی کو کلام اللہ میں دیکھیے، اور خصوصاً اس آیت میں دیکھیے کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ یہ سورہ النحل کی 123 میں آیت ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا اہمیت ہے صاحب قربانی کی؟ اس لیے اہمیت ہے کہ اسوہ ابراہیمی کو یاد دلاتا ہے۔ اسوہ ابراہیمی کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کو اے نبی اکرم وحی کی کہ آپ ابراہیم کے طریقے پر کی پیروی کریں۔ ابراہیم کا طریقہ کیا ہے بتائیے مجھے؟ اچھا چھوڑیے، سب سے بڑا اہم واقعہ کون سا ہے؟ سب سے اہم واقعہ کون سا؟ قرآن بھی وہی بتاتا ہے۔ بیٹے کو جو قربان کیا، قربانی دی، وہی تو ہے، اور کون سا بتائیے؟ یعنی کتنی قربانیاں تھیں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یعنی کتنی قربانیاں دیں، لیکن سب سے بڑی قربانی تو یہی ہے جو سورہ صافات میں ذکر کی گئی۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تقرب خداوندی اس کے اندر ہے، اخبات اس کے اندر ہے، تقویٰ ہے۔ تقویٰ میں نے بھی کہا تھا کہ اس میں بار بار آیا ہے، تقوی القلوب سے ہوتا ہے، قربانی ہی کی ذیل میں بات آ رہی تھی۔ شکر کی بات بھی میں نے عرض کر دی آپ کے سامنے، ذکر کی بات بھی کر دی، اللہ کا بسم اللہ اللہ اکبر جو کہا جاتا ہے، یہیں پر دونوں آیتیں جو ہیں اسی سے یہ مستعار لی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول جانتے تھے، اور اللہ کا رسول ہی جان سکتا ہے۔ تو آپ نے وہ حکم دیا کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہو، اور اب اس کے بعد آخر میں پیغام۔ تو یہ محتم بشان عبادت امت مسلمہ کے ہر فرد کو متعدد پیغامات دیتی ہے، جن میں چند اہم پیغامات یہ ہیں۔ نمبر 1، قربانی عبادت کی جان اور دنیاوی و اخروی کامیابی کی کنجی ہے، لہذا قربانی دیے بغیر نہ دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے اور نہ اخروی زندگی میں فوز و فلاح ممکن ہے، اور یہی اس عبادت کا پہلا پیغام ہے۔ یہاں پر جو زور میں دے رہا ہوں انفرادی کامیابی کا ہے، کیونکہ اجتماعی کامیابی کو اگلے کہیں نقطے میں دوں گا، میں بتاؤں گا آپ کے سامنے۔ یہاں میں صرف انفرادی کامیابی کی بات کر رہا ہوں، اس کی کنجی بھی یہی ہے، قربانی، اور دنیا میں کامیابی بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اسی سے ملے گی۔ کب؟ جب اخلاص کے ساتھ یہ عمل کیا جائے۔ قربانی کے یہ اسلامی حکم و عمل نعمت ہائے خداوندی پر ان کے سایہ نشان، یعنی نعمتوں کے سایہ نشان، اور ہمارے مقام کرامت و شرافت کے سایہ نشان، انسان کو کرمنا بنی آدم جو کہا ہے، اور ہمارے معبود برحق کی اور پروردگار کامل کی سایہ نشان، آپ کی صفات، آپ کی ذات و صفات کے سایہ نشان، ہدیہ، تحفہ اور شکریہ پیش کرنے کی قربانی ایک یاد دہانی کراتا ہے۔ یہ عمل جو ہے کہ کیا ہدیہ انسان کو اس کے بندوں کو پیش کرنا چاہیے جو کہ اس نعمت کے سایہ نشان ہو، انسان کی کرامت کے سایہ نشان ہو، اور رب کریم کی ذات و صفات کے سایہ نشان ہو۔ اور مجھے بتائیے اس سے زیادہ بڑی چیز ہو سکتی ہے کہ انسان جان کی قربانی کا عزم کر لے کہ نہیں، وہ آخر میں ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن میں تو صرف عرض کر رہا ہوں کہ نیت یہی ہو۔ تیسرا نقطہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ دنیا میں زندہ قومیں
اپنی اجتماعی زندگی کے نازک مواقع پر قربانیاں دے کر ہی کامیاب ہوتی ہیں، اور یہ سنت ابراہیمی ہمیں ہر سال یہ حقیقت پورے زور و شور سے یاد دلاتی ہے کہ زندہ قومیں ہیں وہ کامیابی حاصل کرتی ہیں اگر تو قربانی دے کر حاصل کرتی ہیں۔ قربانیوں کے ذریعے ہی دنیا میں کامیابیاں ملی ہیں، یہ تاریخ گواہ ہے اس کے لیے۔ چوتھا پوائنٹ ہے میرا، اسلام اگر سچی سر افگندگی اور وفاداری ہے ابراہیم الذی وفا، وفاداری ہے، فرما برداری تو بہت چھوٹی چیز ہے، وفاداری ہے۔ اس کو امین صاحب بہت پیار سے کہتے ہیں۔ میں بار بار سوچتا تھا کہ فرما برداری میں وفاداری میں فرق کیا ہوتا ہے، لیکن اس سے اندازہ ہوا جب میں نے قربانی کے بارے میں سوچنا شروع کیا، وفاداری اور فرما برداری میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ اگر سچی وفاداری ہے، اسلام اگر وفاداری ہے تو قربانی اس کا بہترین مظہر ہے۔ لہذا فطریت کی اس خلیلی سنت سے ہمارا عہد وفاداری تازہ ہوتا رہنے چاہیے۔ پانچواں نقطہ ہے کہ اسلام کی جامع تعبیر لا الہ الا اللہ ہے، تو ہم آن اور پہم قربانیاں اس کا جامع عنوان ہے، جس کو اسوہ ابراہیمی ثابت و مؤکد کرتا ہے۔ ہمیں اسوہ ابراہیمی کے اس امتیازی شعار کو ہر گھڑی یاد رکھنا چاہیے۔ یہ پیغام ہے، یہ پیغام بتا رہا ہوں میں۔ چھٹا پیغام جو میرے ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا شایان شان شکر واجب ہے، لہذا چوپایوں کی تسخیر اور ان کے منافع پر ادائیگی شکر اگر خدائی نعمت کے شکر کی ایک جہت ہے جو قربانی میں ادا کی جاتی ہے، تو ہماری اولاد اور خود ہماری جان اور ہماری صلاحیتیں رب کریم کے شکر ادا کرنے کی دوسری جہت کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور وہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بھیج دیا بعد میں، لیکن انہوں نے تو اپنا بیٹا ہی رکھ دیا تھا، اس کے گلے پہ چھری رکھ دی تھی۔ فرمایا کوئی کہہ رہا ہوں میں کہ ان سب نعمتوں پر اللہ کا نام لے کر اس کی تکبیر بیان کر کے، اللہ کا نام لے کر اس کی تکبیر بیان کر کے ہی صحیح شکر ادا ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، بہت لطیف باتیں ہیں، ذرا گہری باتیں ہیں کہ کیا ذکر ہوتا ہے اور کیا تکبیر ہوتی ہے، کسے ذکر کہتے ہیں کسے تکبیر کہتے ہیں۔ اگر ذکر و تکبیر کو سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اور معرفت حاصل کرنا ہے تو قربانیوں کی گہرائیوں میں جائیے، قربانی کی گہرائیوں میں جائیے تو پتہ چلے گا کہ یہ ہے ذکر، یہ ہے شکر۔ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ سنت ابراہیمی کا یہ بھی ایک اہم اور ناقابل فراموش پیغام ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے یاد آ رہا ہے واقعہ، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا انہوں نے، وہ جو سورۃ صافات میں بھی ہے کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ تو اس پر علامہ اقبال گویا جو رسپونڈ کر رہے ہیں، سوچئے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ابا جان کر گزریے، باپ تو کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے کر گزریے، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ حکم سمجھ رہا ہے، یعنی کہہ رہا ہے میرے گلے پہ چھری رکھ دیجئے، یہ تو حکم ہے آپ کو۔ ابا جان کہہ رہا ہے نہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں خواب میں دیکھتا ہوں۔ سوچئے یہ ہے، یہ اس کا مطلب میں کیوں یہ پیغام کیا دے رہا ہوں کہ ہمارے بچے ہیں، ہماری اولاد ہے، ان کی تربیت کس نہج پہ ہونی چاہیے، یہاں سے سیکھیے، یہاں سے سیکھیے، اور جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارے بچے کس مقام پر ہیں۔ ساتواں پیغام یہ ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کا دین، یعنی قربانی کا ایک پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ربانیین کی قربانیوں ہی کا مرہون منت ہے۔ اس حقیقت کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے
کہ جب تک امت مسلمہ میں سنت ابراہیمی کا سچا شعور نہ ہو، ایسا دین محض ایک رسم ہے، اور عمل قربانی بھی رسم و عادت ہے، عبادت نہیں۔ 8واں نقطہ ہے کہ رسم قربانی اللہ کی محبت، اس کے دین کی راہ میں سب کچھ اپنا قربان کرنے کے لیے تیار رہنے کا سبق دیتی ہے۔ رسم قربانی اللہ کی محبت، اس کی دین کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنے کا سبق دیتی ہے، اور اس جذبہ شکر و وفاداری کا اظہار اس طرح کروانا چاہتی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کی حقیقت، اہمیت اور پیغام کو صحیح طور پر سمجھنے اور مخلصانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔